صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر دیا. ابو جہل قبری عتبہ شیبہ انتظار کر رہے تھے, ابو بختری وغیرہ, کہ یہ آئیں گے, انہیں کہوں گا, انہیں کہیں گے, تو اگر انہوں نے کہہ دیا کہ وہ نبی نہیں ہے تو سارا معاملہ حل ہو جائے گا, کیونکہ سارے ان کو اس وقت بھی کہہ دیے سچے ہیں, ایماندار ہیں اس وقت بھی. تو جب آئے ابو جہل نے فوراً کہا, تمہیں پتہ چلا ابو طالب کی یتیم نے اعلان نبوت کر دیا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نبی ہوں. یتیم بھی کبھی نبی ہو سکتا ہے, یہ کیسی عجیب باتیں وہ کر رہا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے جا کر پہلے کنفرم کرنے دو, مجھے بات کر لینے دو جا کر. تو کیا ہوا, جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک وإلی الناس جمیعا, اے ابو بکر میں تمہاری طرف اور تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ وہ اعلان تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں بھی فرمایا. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما سکتے تھے, کہہ سکتے تھے کہ میں صرف تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہارے لیے, خاص کر کے کہا تمہارے لیے اور تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف ایمان, یہاں پر ایک روایت بیان کرنی بڑی ضرور رہے گی. البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا. اس خواب میں دیکھا ایک ترازو ہے, بہت بڑا ترازو ہے, اس ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو رکھا گیا. جب وزن کیا گیا تو میرا وزن تمام امت سے زیادہ ہو گیا اور بھاری ہو گیا. اب کیا ہوا, اس ترازو کے جہاں پہ میں تھا ترازو کے پلڑے میں, وہاں پر ابو بکر کو رکھا گیا اور ابو بکر کا وزن تمام امت سے, اس میں تمام خلفائے راشدین بھی باقی شامل ہیں, تمام عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں, تمام صحابہ بھی شامل ہیں, قیامت تک آنے والی ساری امتی شامل ہیں, سب کے ساتھ وزن کیا گیا تو ابو بکر کا وزن تمام امت کے وزن کے برابر ہو گیا. سبحان اللہ. تمام امت کے وزن کا برابر ایک طرف, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وزن ایک طرف, تمام امت اور سیدنا صدیق اکبر کا وزن برابر ہو گیا. تو یہاں پر سمجھ آئے کہ وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمائی کہ انی رسول اللہ الیک وإلی الناس جمیعا, کہ ابو بکر صدیق میں تمہاری طرف اور تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ سبحان. تو یہاں پر جب یہ کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تو سیدنا صدیق اکبر نے ایک سوال کیا وہاں پر, کہا کہ ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے, آپ کی اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور یہاں پر روک کر پھر ایک روایت بیان کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اس پر بھی اسلام پیش کیا تو ہر ایک نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی مجھ سے اور رکا رہا, کسی سے پوچھنے کے لیے رکا رہا سوائے ابو بکر کے کہ اس نے مجھ سے دلیل کوئی نہیں مانگی. لیکن یہاں پر اس روایت میں آتا ہے کہ دلیل مانگی, تو یاد رکھیے سیدنا صدیق اکبر نے دلیل اپنے لیے نہیں, وہ جو باہر انتظار کر رہے تھے جہاں جا کے فیصلہ سنانا تھا ان کو جا کر یہ دلیل پیش کرنی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو بکر وہ جو یمن میں تجھے شیخ ملا تھا, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ جو یمن سے تو ابھی آیا ہے جو تجھے شیخ ملا تھا, تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت سے شیخوں سے ملا ہوں, بہت سے شیوخ سے ملاقات کی ہے. تو فرمایا وہ شیخ جس نے نعت لکھ کر میری تجھے دی ہے اس شیخ کی بات کر رہا ہوں, سبحان اللہ سبحان. جو کہ پردے اٹھا اٹھا کے تیرے دل دیکھ رہا ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. جب اتنی بات سنی تو کہا یا رسول اللہ, ہاتھ آگے بڑھائیے, پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اب یہاں پر دیکھنے کی بات ہے, اب سیدنا صدیق اکبر جب باہر نکلے وہاں سے تو آگے کمپنی انتظار کر رہی تھی. اس نے کہا سنا ابو بکر کیا ہوا, آپ نے کہا میں تو فیصلہ کر آیا ہوں. سبحان اللہ. ہمیں بھی سناؤ کیا فیصلہ کر آئے ہو. انہوں نے کہا شاید کوئی بات پوچھو کہ پوری نہیں اترے ہوگا تو انکار کر دیا ہوگا. کہا میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے باہر آیا ہوں. فرمایا کوئی دلیل بھی مانگی ہے کہ وداؤٹ دلیل کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو. تو یہاں پر سیدنا صدیق اکبر نے وہ جو وہاں دلیل مانگی تھی ان کے لیے جو باہر انتظار
کر کے کہا جو مکہ میں بیٹھ کے یمن کی خبریں سچی دیتے ہیں وہ زمین پر بیٹھ کے عرش کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں. تو اس دلیل پر وہ کافر سارے سر اتار کے بیٹھ کے چہرے اتار کے بیٹھ کے اور یہ واقعہ بنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کے لیے. اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جو آیت کریم میں نے پڑھی ہے اس کے حوالے سے مولا کائنات کا فرمان بیان کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت سورہ زمر ہے. اللہ رب نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی لوگ جو پرہیزگار ہیں. سچ لے کر آئے ایک اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی. اور یہ رب کا کلام ہے. مولا کائنات اس آیت کی تفسیر خود بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اور وہ الفاظ سنیے تفسیر حازم میں بھی ہے روی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال والذی جاء بالصدق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر جو سچ لے کر آنے سے مراد ہے جو ہستی سچ لے کر آئی ہے اس ہستی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور والذی صدق بہ اور جس ہستی نے اس کی تصدیق کی ہے اس ہستی سے مراد اس آیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت سی متعدد آیت ہیں. اور اگر حدیث کی طرف آئیں حدیث میں یاد رکھیے 181 احادیث وہ ہیں 181 جو صرف سیدنا صدیق اکبر کی شان میں اور فضائل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے. 181. اور اس کے بعد 88 احادیث وہ ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کی فضائل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے. اور 17 حدیث وہ ہیں کہ جس میں پہلے 3 خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی کے فضائل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے بیان فرمائی ہیں. اور اس کے علاوہ 16 حدیث وہ ہیں کہ جو فضائل تمام صحابہ کے بارے میں کہ فضائل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اس لحاظ سے یہ 316 حدیث بنتی ہیں جو فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. اس میں ایک حدیث پاک آئیے سنتے ہیں اور اپنی قسمت پر بھی رشک کرتے ہیں. الحمدللہ جن کی یاد میں بیٹھے ہیں اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے. رابیہ ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتی ہیں ایک دفعہ گھر میں موجود تھے آسمان صاف تھا ستارے ٹمٹما رہے تھے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی جو ستارے ہیں ان ستاروں کی گنتی کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں. جو آسمان کے ستارے ہیں اگر آپ کو سائنس کا دلچسپی ہو اگر کسی سائنٹسٹ سے سوال کیجئے نا ستارے کتنے ہیں وہ کہیں کہ ہم نے کیلکولیٹر کو ایجاد نہیں کیا جو کاؤنٹ کر سکے یہ ستارے کتنے ہیں. لیکن علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے جب سوال کیا سیدہ عائشہ صدیقہ نے تو ساتھ ہی جواب دیا نعم ہاں. کس کی ہیں؟ عمر. کہا عمر بن خطاب کی نیکیاں آسمان کی ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں. اب کیونکہ وہ صاحبزادی تھی سیدنا صدیق اکبر کی تو پھر فوراً سوال کر دیا. آگے جو سوال کیا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی نیکیاں پھر کتنی ہیں؟ میرے والد کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اِنَّا یہ الفاظ سننے والے ہیں اِنَّا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَاتٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ کہ عمر کی ساری نیکیاں سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور کیا کوئی بیان کرے کہ عمر بن خطاب کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی گنتی کہ علم مصطفیٰ میں ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں. اور حضرت عمر بن خطاب اس کے بعد بھی حیات رہے. یاد رکھیے
حضرت عمر بن خطاب اس کے بعد بھی حیات رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلکولیشن کے معاملے میں یہ رفلی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں آپ نہیں کہہ دیتی اندازے سے اتنی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرمان کر دیا تو وہ اسی طریقے سے ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں عمر بن خطاب کی ہیں اور پھر سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی وہ ساری نیکیوں پر حاوی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ کون سی نیکی ہے؟ اور عمر بن خطاب فرماتے وہ نیکی ہے جو غار ثور والی نیکی ہے. وہ غار ثور والی نیکی ہے. حضرت عمر اعلان کرتے تھے کہ کاش ابو بکر آپ میری ساری عبادتیں لے لو, میری ساری نیکیاں لے لو, وہ ایک غار والی نیکی تم مجھے دے دو. لیکن وہ سودے تو پھر رب کے سودے ہیں نا, رب کی سلیکشن ہے اور رب کی سلیکشن ہے. اور اس دن جب ہجرت کی رات تھی, اللہ اکبر, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, یہ تعبی ہیں, آپ فرماتے ہیں ہجرت کی رات عجیب کیف تھا. آئے ہائے, سیدنا صدیق اکبر کبھی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے, کبھی پیچھے چلتے, کبھی دائیں چلتے, کبھی بائیں چلتے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کیا صدیق کیا بات ہے, آگے چلتے ہو کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. فرمایا یا رسول اللہ, جب یہ سمجھتا ہوں, یہ سوچتا ہوں کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو پیچھے چلا جاتا ہوں, جب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آگے سے حملہ نہ کر دے تو آگے آ جاتا ہوں. میں چاہتا ہوں جو آپ اگر حملہ کرنا چاہے تو صدیق سے گزر تک آپ تک پہنچے, میرے بغیر وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کو نثار کرنا کوئی سیکھتا صحابہ میں سے یا قیامت تک تو اس کی نشانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب ایک فضیلت بڑی پیاری صوفیاء بھی رحمت اللہ جلوہ ہیں, امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اور جب میں نے یہ مکتوب کا مطالعہ کیا تھا تو میں نے کہا سبحان اللہ, ہم تو اعلان کیا ہوا تھا کہ الحمدللہ یہ محفل کرنی ہے اور اپنی قسمت پہ کیوں نہ رش کا الحمدللہ کہ ہم جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں ان کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے. ایک پورا مکتوب ہے بہت طویل اور میں اس پر اپنا پوائنٹ سے صرف عرض کروں گا آپ کے سامنے. اور اس میں سیدنا